اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ حامیم السجدہ، آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ خوب قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا کہ نہ ڈرو، ولا تحزنوا اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، التی کنتم توعدون جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ گزشتہ آیات میں کفار کا جو برا عقیدہ ہے اس کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اہل ایمان کا یہاں پہ تذکرہ کیا اور ان کے اچھے انجام کا تذکرہ کیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور صرف اللہ ہمارا رب ہے یہ کہہ کر وہ ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں بلکہ استقامت کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ مفسر طبری رحمہ اللہ نے یہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول یہاں ذکر کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور لوگوں سے کہا کہ اس کی تفسیر کے متعلق تو تم کیا جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس کی تفسیر ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من ذنب، انہوں نے اہل ایمان نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہے۔ یہ تفسیر جب لوگوں نے کی تو ابو بکر رضی اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، اصل تفسیر کیا ہے؟ ربنا اللہ ثم استقاموا ثم لم يلتفتوا الى الہ غیری، اہل ایمان کون ہے؟ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی وہ رہے، کسی اور معبود کی طرف انہوں نے جھانکا ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب کہ آدمی کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، اب یہ صرف اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات وہ کسی اور میں بانٹتا نہیں ہے، وہ ان اہل ایمان لوگوں میں شامل ہے۔ یہ وہ اہل ایمان ہے کہ جن پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ملائکہ کا نزول موت کے وقت ہوتا ہے، کچھ نے کہا قبر کے اندر ہوتا ہے، کچھ نے کہا حشر کے وقت ہوگا۔ درست بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام رکھا ہے، لہذا عام ہی سمجھنا چاہیے۔ ان کا نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے، ہمیں نظر نہ آئے وہ الگ بات، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملائکہ رحمتیں لے کر انسان پر سایہ فگن رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں اہل ایمان، اہل توحید جو ہیں، جو اسی پر قائم رہتے ہیں، ہم ہی ان کے ولی ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، اور یہ دوستی سب سے بڑی دوستی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جو دل چاہے گا اور جو بات منہ میں لائیں گے، زبان پر لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ سب کچھ اہل جنت کو عطا کیا جائے گا۔ اس سے بڑی مہمان نوازی کون ہے کہ مہمان اہل ایمان ہو اور میزبان خود رحمان ہو، اور رحمان بھی وہ جو نہایت بخشنے والا اور بڑا ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اہل ایمان کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد خالصتاً ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی اپنا تعلق استوار رکھیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار پہ کبھی بھی حاضر نہ ہوں، اس کے ساتھ یہ سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک اعلان ہے، جو ایک نوید ہے، اس سے یقینی طور پہ محرومی مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔